إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی آسمانی مدد یا مال غنیمت، تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کی تھی۔ یعنی آپ لوگ جانتے ہیں پیچھے غزوہ تبوک کے ضمن میں جن منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، منافقوں کی جو مختلف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور انداز اور کیفیات اور حرکتیں جو ان کی بیان کی ہیں، پچھلی بے شمار آیات سے انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، آسمانی مدد یا مال غنیمت، اگر آسمان سے کوئی آپ کی مدد آ جائے یا مال غنیمت آپ کو حاصل ہو جائے، وہ تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اوپر سے آپ کے دوست ہیں، اندر سے تو ہیں آپ کے دشمن۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتی ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتی ہیں۔ اب اصل میں مسلمان اگر کسی جنگ میں، یہ منافقوں کی صرف یہاں سے غزوہ تبوک سے عادت نہیں تھی، بلکہ یہ شروع سے منافقوں کی یہی عادت تھی کہ اگر مسلمان کسی جنگ سے کامیاب لوٹتے اور فتح مند لوٹتے، مال غنیمت لے کر لوٹتے، تو ان کے ہاں ماتم ان لوگوں کو پڑ جاتا کہ جیسے یہ کیا ہو گیا، مسلمان فتح مند ہو گئے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا، ان کی امداد آ گئی جون سی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا یا مسلمان شہید ہوتے تو پھر وہ اپنے گھروں کے اندر خوشیاں مناتے، کہتے دیکھو ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی نا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی سوچ کے اندر یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ یعنی جب محبوب آپ کو کوئی مال غنیمت، کوئی امداد حاصل ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں جون سی، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، ہم نے تو پہلے سے ہی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لی تھیں۔ وہی جو پیچھے سے کانٹیکسٹ ایک چل رہا ہے منافقوں کا جون سے، ان کا ذکر۔ تو آگے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں، محبوب اب آپ ذرا ان کو یہ آگے سے کہہ دیں، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے، ماں سوائے اس مصیبت کے، بھئی وہ ہمارا مالک ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے، اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا، اگر آپ کو کوئی نقصان ہو تو، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو ان کے گھروں میں ماتم بچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ماں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خیر ہو یا کوئی شر ہو،
رنج ہو یا راحت ہو، سختی ہو یا آسانی ہو، مگر ہمیں پہنچتی وہی ہے جو ہمارے لیے مقدر کر دی جاتی ہے، جو اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لی ہے، بھلے وہ خیر ہے، بھلے وہ شر ہے، بھلے وہ آسانی ہے، بھلے وہ تکلیف ہے، مشکل ہے، بھلے وہ رنج ہے، بھلے وہ راحت ہے، بھلے وہ کوئی بھی کیفیت ہے، وہی ہمیں پہنچتی ہے۔ یہ تمہارے پروگرام بنانے سے ہمیں وہ تکلیفیں نہیں پہنچتی، یہ تمہارے جو پروپوگنڈے ہیں یا جو تمہارے جو تم سازشیں کرتے ہو یا جو چیزیں تم اپنے ذہن میں، نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ نے جو چیز مقدر میں لکھی ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، وہی ہے، اور اس کے خلاف محال ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے، اور ہم ہیں ہی اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کریں گے۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا روز ازل سے کہ کون کیا کرے گا، تو جس نے جو کرنا تھا اس نے ویسے ہی لکھ دیا، نہ کہ اس نے جیسا لکھ دیا ویسا ہم کر رہے ہیں، نہیں۔ ایک بات یہ تو پہلے سمجھ لیں، نہ یہ ایسی ہے کہ جو اس نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اپنے علم ازلی سے اس نے جانا اور اس نے ازل میں پہلے ہی لکھ دیا کہ اس نے قرآن سننا تھا، اس نے درس قرآن میں آنا تھا، اس نے نماز پڑھنی تھی، اس نے تہجد پڑھنی تھی، اس نے پہلے ہی لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، آگے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے مملوک ہیں، یعنی ہم اس کے مملوک ہیں، اور مالک کی مرضی یہ وہ اپنی ملکیت میں جو چیز جس کی ملکیت میں ہو، جو جس چیز کا مالک ہو، وہ اس کے اندر جیسے مرضی تصرف کرے۔ کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ میرا گلاس ہے، میں اس کو پکڑ کے توڑ دوں، آپ میرے پر اعتراض کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میرا گلاس ہے، میں اس کو توڑ دوں یا الماری میں سجا کے رکھ لوں، میں اس کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مخلوق کے عام احوال بھی ہیں کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز آپ کی ہے، ایک پینسل میری جیب میں ہے، میں اس کو لکھوں یا الماری میں سجا دوں یا پھینک دوں، وہ میری مرضی ہے، میری چیز ہے، میں جو مرضی کروں جو ان سے۔ تو پھر اللہ جو ہے، اللہ قل اللہم مالک الملک، جو تمام بادشاہوں کا، مالکوں کا مالک ہے، تو اللہ اپنی مخلوق میں جس طرح تصرف فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی اپنی جو جس کی مملوک ہے، جو جس کی مملکت میں آتا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو جو شخص کسی چیز کا مالک ہے وہ اس میں جس طرح مرضی تصرف کرے، اس پر اعتراض، تو پھر اللہ کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا حق رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، اور یہ اس کا ظلم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا ظلم ہے، یہ اس نے ظلم کی ہے اب کہ اس نے ان کو عذاب دے دیے، نہیں۔ اور کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ جیسے مرضی اپنے ملک کے اندر تصرف کرے، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی اصل چیز ہے کہ وہ اس تقدیر کے اوپر ایمان لانا جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ چھوڑی ہے۔ جس بندے نے جو کرنا تھا، جیسے میں نے مثال دی، آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ نے درس قرآن سننا تھا،
ایک شخص نے سچ بولنا تھا، ایک بندے نے جھوٹ بولنا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کسی نے شراب پینی تھی، کسی نے کچھ کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ بندہ کیا کام کرے گا، یہ کیا کام کرے گا، یہ قرآن پڑھے گا، یہ قرآن سنے گا. تو اس نے جو اپنے علم ازل جس نے جو کرنا تھا اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ آپ کرنے لگے ہوئے، نہیں، اس نے اپنے علم سے جان کر پہلے ہی لکھ دیا. تو اس لیے اگر اللہ تمام آسمان والوں، تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا، تم جتنا مرضی صدقہ اور خیرات کر دو، جب تک کہ تم اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آؤ کہ اللہ نے جو چیز لکھی ہے وہی چیز ہو رہی ہے. جن قدموں کے اوپر چل رہے ہو یہ وہی قدم ہے جو اس نے اپنے علم ازلی سے لکھ دیے تھے. اس کی تقدیر پر ایمان نہ لے، اور تم یہ یقین رکھو کہ جو چیز بھی پہنچتی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو چیز تم کو نہیں پہنچتی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں داخل ہوگے. یہ حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. اور اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافق اور کافر جو ہیں، اب کیونکہ بات اصل میں منافقوں کی چل رہی ہے جو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک قوم ہے، اور کافروں کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ غزوہ تبوک میں دوسری طرف کافر بھی تھے جون سے، اور ہر قدم کے اوپر ساتھ ساتھ کافر بھی جون سے وہ پیرالل ساتھ چل رہے تھے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے جون سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ منافق اور کافر جو ہیں وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، وہ دنیا کے ظاہری اسباب کے اوپر توکل کرتے ہیں، جبکہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. ان کا توکل اور ان کا ایمان اور ان کا یقین اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں گئے، اچھا کیا ہم نہیں گئے، جو دیکھو نا وہاں نقصان ہو گیا. نہیں، جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ویسے ہی لکھی ہے، وہ ویسے ہی ہو رہی ہے. تو آپ کہیے کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہیں کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مالک ہے، جو چیزیں اس کی ملک میں ہیں وہ اس میں جیسے مرضی تصرف کرے، جو چیز جس مالک کی ہوتی ہے وہ اس میں اس کی جیسے مرضی کرے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. آگے فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. آیت نمبر 52. آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں، فتح یا شہادت، اور بھئی ہم نے جنگ میں فتح حاصل کر لی تب بھی، ہم فتح اور کامرانی کے ساتھ آئے تب بھی، اور اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی، دونوں صورتوں میں سے آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے. یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلواتا ہے، یا بھئی ہماری تو دونوں کیفیتیں مبارک ہیں. کیا کمال جواب ہے، واہ کیا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا، کہ ہماری تو دونوں کیفیتیں مبارک ہیں. ہم فتح حاصل کریں، مال غنیمت، تب بھی ہمارے لیے مبارک ہے، اور ہم شہید ہو جائیں تو تب بھی ہمارے لیے مبارک ہے، دونوں صورتیں. مگر تمہارے متعلق صرف ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے یا تو عذاب، یا تو وہ تمہیں عذاب دے گا اور پھر بعد میں جو دینے وہ تو دے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے گا.
ہماری تلواروں سے کاٹ مارو گے، دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے جون سے. سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافق جون سی، اب وہ بعض آپ کو پتہ ہے منافق بیچ میں بھی ہوتے، بعض تو منافق وہ تھے جو پیچھے قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں اور بہانے بنا کر، بہانے تراش کر اور عذر بیان کر کر وہ تو پیچھے روکے. بعض ایسے بھی جو بیچ میں بھی ہوتے ہیں جون سی. تو منافق جون سی ہیں وہ نیوٹرل ہو کر نا تماشا دیکھتے ہیں. منافق جو اپنا ہوتا ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، جو اپنا ہے، جو سچا اور پکا غلام ہے، جو سچی محبت رکھتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، ایمان والوں کے ساتھ نہیں، وہ کمپرومائز. منافق جو ہیں یہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، یہ تماشا دیکھتے ہیں، یہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو وہ جنگ کے انجام کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اسی کے اندر اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میں اس کو بھی نہیں کچھ کہہ رہا، میں اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا، میں کسی کو پکڑ بھی نہیں رہا، میں کوئی چیز اگر غلط دیکھ رہا ہوں تو اس کو بیان بھی نہیں کر رہا، بلکہ میں تو خود ان چیزوں میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا. چلو اچھا ہے میرے سر کے اوپر سے بھار ٹلا. تو منافقوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. اور جو سچا اور پکا غلام ہوگا، جو ایمان والا ہے، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ جہاں دیکھے گا میری ساتھ والی سیٹ کے اوپر کام صحیح نہیں ہو رہا، وہ وہیں پر اس کو پکڑ لے گا. ایک ذرہ برابر اس کو جون سی ہے وہ اس کی چھوٹ نہیں دے گا، وہ پکڑ لے گا جون سے. اور جو پکڑے گا نہیں، نیوٹرل رہے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر پردے ڈال رہا ہے جون سے. تو وہ اچھا یہ کرتے تھے اور پھر وہ سمجھتے تھے، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا کہ یہ بڑی عقل مندی کا کام ہے اور یہ بڑی دانشوری کا کام ہے، کیونکہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے جون سے نا اس کے اندر مجھے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اس میں سمجھتے تھے کہ یہ میری بڑی دانشوری ہے، یہ میری علم جون سے اس نے مجھے یہ چیزیں، یعنی میں بڑا صاحب علم. تو جب تک مسلمانوں کی کامیابی یا ناکامی کا، دونوں چیزوں کا فیصلہ نہ ہو جاتا تو وہ اپنی قسمت ان کے ساتھ وابستہ کرنے کو عقل مندی نہیں سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ پہلے دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے. اگر تو یہ اس جنگ میں بھی جیت گئے تو پھر ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہی چل پڑیں گے، لیکن اگر یہاں پر ہار گئے تو پھر واپس اپنے اسی سائٹ پر چلے جائیں گے جدھر سے ہم آئے تھے جون سے. یہ منافق ہیں جون سے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ذرا ان سے دریافت تو کریں، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر راہ خدا میں مارے جائیں تب بھی کامیاب، اور اگر جنگ جیت کر آ جائیں تب بھی کامیاب. ہم اگر اللہ کے راستے میں مارے گئے تب بھی کامیاب. کیوں؟ شہید کا مقام، مرتبہ. ایک لیکچر کے اندر بڑی تفصیل اس کی بیان ہوئی تھی. عجیب و غریب اللہ نے شہید کا مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر. تو اب محبوب ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو نا کہ کیا انجام ہوتا کیا ہے، آگے کیا ہوتا ہے. یعنی کسی جنگ کے اندر 300 منافق، وہ منافقوں کا سردار 300 لوگوں کو نکل کر وہاں 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا جنگ کے اندر سے. تماشا دیکھ رہے ہو نا کہ آگے ہوتا کیا ہے میرے محبوب کے ساتھ یا میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ. تماشا دیکھ رہے ہو، خیال اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو. تو کس انتظار کے، کیا کون سا انتظار کر رہے ہو؟ محبوب ذرا ان سے پوچھیں نا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اگر راہ خدا میں مار دیے جائیں تب بھی کامیاب، شہید، اور اگر ہم کامیاب لوٹیں تب بھی ہم کامیاب. اسلام کا پرچم بلند، مال غنیمت ساتھ حاصل آئے گا اور اسلام پھیلے گا، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے. لہٰذا ہمارا انتظار نہ کرو، تم اپنا انتظار کرو، تم اپنا خیال کرو، تم اپنے انجام کی فکر کرو کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی تو تھوڑا سا انتظار کر لو. یا تو خدا کا عذاب تمہیں پہنچے گا، اللہ کا عذاب، اس دنیا میں یا اس دنیا میں، یا دونوں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور اگر وہاں نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ہی ہاتھوں ذلیل ہو کے رسوا ہو جو سے ہمارے ہاتھوں کٹ مارو. تو اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی. آیت نمبر 52
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں فتح اور شہادت کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور ہم تمہارے متعلق صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دلواتا ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكَ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔